اب یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں تو ان کے اوصاف جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ایک اجنبی آدمی جس کو ہم جانتے نہیں تھے وہ آیا، جس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا. اب ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقامی نہیں تھے. اور دوسرا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نہیں پہچانتا تھا، بلکہ یوں کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ان کو نہیں جانتا تھا، یعنی یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. اب مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں تو باہر سے ہوں گے، لیکن آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان پر آثار سفر نظر نہیں آتے تھے کہ آدمی سفر سے آتا ہے تو چہرے پر تھکان نظر آتی ہے، اس کے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا طریقہ، کیونکہ اس وقت جو سفر کے جو یعنی سادن اس زمانے میں جو تھے، آج طرح کی اے سی والی گاڑیاں تو نہیں تھی کہ آدمی سفر کے بعد بھی جیسا ہے تیسے تر و تازہ باہر نکلتا ہے، نہیں تھا. وہ سفر یا تو پیدل کر کے آتے یا تو سواریوں میں گھوڑے ہوتے یا اونٹ ہوتے یا کھچر ہوتے. تو ظاہری بات ہے یہ سواریاں ایسی ہیں کہ ان کے چلنے سے دھول اور گرد اڑے گی راستے کی، اور وہ کپڑوں پر بھی لگے گی، چہرے پر بھی لگے گی، بال بھی پراگندہ ہوں گے. لیکن کہتے ہیں کہ ان پر کوئی سفر کا اثر نظر نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا سفر کا اثر نظر نہیں آتا تھا کہ یہ آدمی کوئی باہر سے بھی نہیں آیا تھا، باہر سے بھی نہیں آئے تھے اور مقامی بھی نہیں تھے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا. تو ہم کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے.